پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 14 جون کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ آج اتوار کو طے پا جائے گا، جبکہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے خلاف ایران میں احتجاج، اراکچی اور کالیباف کے خلاف مظاہرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی 17 جون کو پیرس میں ملاقات متوقع، جبکہ سیکریٹری روبیو کی جے شنکر سے گفتگو، کہا امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کا راولا کوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف کریک ڈاؤن، حکام کا علاقہ خالی کرانے کا دعویٰ، مظاہرین کے فائرنگ اور شیلنگ کے الزامات۔ آج پروگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آخر ہو کیا رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد حالات اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں کئی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا ان مظاہروں پر ریاستی رد عمل حالات کو بہتر بنا رہا ہے یا پھر خطے میں ناراضی اور ایلینیشن کو مزید بڑھا رہا ہے۔ جانیں گے کہ ہم چاند کی طرف واپس کیوں جا رہے ہیں اور دنیا کے 70 سے زائد ممالک کی نئی خلائی دوڑ کیا ہے۔ یہ 50 سال سے بھی زیادہ پہلے اپولو 17 تھا، خلائی دوڑ کا آخری مشن جس نے انسان کو چاند پر پہنچایا۔ لیکن اب چاند پر دوبارہ پہنچنے کی ایک نئی ریس شروع ہو گئی ہے، لیکن اب کیوں؟ یہ بھی جانیں گے کہ رات 2 سے 3 بجے کے درمیان اچانک آنکھ کیوں کھل جاتی ہے اور دوبارہ نیند کیوں نہیں آتی۔ Sleep is perhaps the single most effective thing that we can do each and every day to reset the health of our brain and our body. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ اتوار یعنی آج دستخط کے لیے طے پایا ہے اور اس معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو فوری طور پر سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ حالات پرامن ہوں گے تو ہم جا کر جوہری مواد بھی کھود کر نکالیں گے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے کہ یہ عمل تیزی، آسانی اور ہمواری سے مکمل ہوگا۔ ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس متبادل موجود ہے۔ امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، جبکہ اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ اس مفاہمتی یادداشت کا فریق نہیں ہے۔ اسرائیل کے اس بیان سے مجوزہ معاہدہ سیاسی اور عملی طور پر کمزور دکھائی دیتا ہے، چاہے دستخط کی تقریب ہو بھی جائے تب بھی۔ تہران اس مسودے کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ایسے انتظام کے طور پر پیش کر رہا ہے جو اس کی سرخ لکیروں کو برقرار رکھتا ہے اور مشکل ترین جوہری سوالات کو مؤخر کرتا ہے جنہوں نے ابتدا میں اس تنازع کو جنم دیا تھا۔ اس کے برعکس ٹرمپ اسے ایک ایسے تقریباً حتمی تصفیے کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے قطری ہم منصب سے فون پر بات کرتے ہوئے تاریخی امن معاہدے سے متعلق تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پی ایم آفس کے مطابق اس کال کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ تیار ہو چکا ہے اور جلد اس پر متعلقہ فریقین سائن کریں گے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج شام اپنے بھائی قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کے ساتھ گرم جوشی اور دوستانہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران میں نے خلیجی بحران کے دوران پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی ثابت قدم حمایت پر اپنی گہری قدردانی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر سائن تو آج طے پائے ہیں، تاہم اس معاہدے کے کچھ مخالفین نے عباس اراکچی اور محمد باقر کالیباف کے خلاف تہران میں مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مظاہرہ تہران کے ابن سینا چوک میں منعقد ہوا، جہاں مظاہرین نے شرم کرو اراکچی، ملک چھوڑ دو اور کالیباف اراکچی ہمارے رہبر کے خون کا کیا ہوا جیسے نعرے بھی لگائے۔
इसी तरह मशहद में भी दर्जनों अफराद ने वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए अराकची के हालिया बयानात पर एतराज़ किया है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की जानब से जारी वीडियोज़ में मुजाहिरीन को मुआहदे के खिलाफ नारे लगाते देखा जा सकता है। दूसरी जानब ईरानी मीडिया में भी इस मुआहदे पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कदामत पसंद अखबार किहान ने खबरदार किया है कि जंग में हासिल होने वाली कामयाबियों को किसी नामुनासिब मुआहदे के जरिए ज़ाया ना किया जाए, जबकि सरकारी अखबार ने कौमी फैसलों की हिमायत और सियासी इत्तेहाद पर जोर दिया है। इस्लाह पसंद अखबार एतमाद ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे जोहरी मुज़ाकरात की बहाली, इक्तिसादी पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद असासों की वापसी की राह हमवार हो सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे ने ईरान के अंदर एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है, जहां एक तबका इसे सिफारती कामयाबी करार दे रहा है, जबकि दूसरा इसे कौमी सलामती और इलाकाई असर व रसूख के तनाज़र में तनकीदी निगाह से देख रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर इमरान अली। एम्बेसडर इमरान अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईरान और अमेरिका के दरमियान साइन होने वाला मुजव्वज़ा मुआहदा आलमी सिफारतकारी का एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है, मगर सवाल ये है कि आपकी नज़र में ये मुआहदा किस हद तक एक मुतवाज़न और काबिल अमल मुआहदा साबित हो सकता है? क्या इसमें वाकई दोनों फरीकों के बुनियादी मफादात और सिक्योरिटी खदशात का ख्याल रखा गया है, या फिर किसी एक फरीक को अपनी बाज़ अहम तरजीहात पर समझौता करना पड़ा है? और क्या आप समझते हैं कि ईरान के 14 नुकात खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम की बुनियाद बन सकते हैं? मेरा तो ख्याल है जो मैंने ईरान के पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें ईरान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल किया और काफ़ी उससे लगता है अमेरिका ने कंसेशंस दी हैं। पता नहीं हमारे पास टाइम होगा कि नहीं होगा। आपको तारीख का मुझसे ज़्यादा पता है। विल्सन के 14 पॉइंट्स थे, फिर मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे, जिसका रट्टा साहब ने हमारा था, याद किसी को नहीं है। काश याद रखते तो फेडरल प्रिंसिपल याद रख लेते। उसके बाद अब ईरान के सर 14 पॉइंट्स आ गए। सो पहला तो ये है कि लबनान समेत तमाम जगह सीज फायर होगी, तो लबनान का जिक्र है ईरान की साइड से। अब सीज फायर का जिक्र है, लेकिन उसमें यह नहीं है कि इजराइल वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब आपको हम दोनों को ये बात समझ में आएगी कि ये इस मुआहदे में कुछ देर क्यों लगी है। आई थिंक एक खास एरिया इजराइल कंसोलिडेट करना चाहता था लबनान में बिफोर इट वाज डन, तो ये टू एंड फ्रो आई थिंक जो वो अपने अहदाफ समझते थे वो कर लिए। सीज फायर तो वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये उन 60 दिनों में डिसाइड होना है सीज फायर की बात से। तो एक तो ये है। उसके बाद ये है कि एक जनरलाइज सा पॉइंट है कि ईरान के इंटरनल अफेयर्स में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे सॉवरेनिटी को। ये मीनिंगलेस है। जब वक्त होगा तो उस वक्त किसी ने किसी मुआहदे को नहीं पूछना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक इनंसिएशन ऑफ प्रिंसिपल है। तीसरा डुप्लीकेट हैं 2 पॉइंट्स कि हम अब नए हुर्मुज खोल देंगे फ्रीली अंडर अस। अब उन्होंने एक उसमें टैग लगा दिया अंडर ईरान, यानी कि वो पैसे नहीं लेंगे, लेकिन अपने ही एक सॉवरेन राइट का उन्होंने कहा है। और साथ ही कह रहे हैं रेसिप्रोकली 30 दिन के अंदर हम दोनों ये करेंगे और अमेरिका अपना टोटल ब्लॉकेड हटा लेगा। 5वां पॉइंट है कि अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी फोर्सेस का कोई थोड़ा सा विड्रॉल करके दिखाएगा, सब्सटैंटिव विड्रॉल, ताकि थोड़ा सा वो पीछे जाएं। और उसके बाद ये उस इम्पोर्टेंट एलिमेंट की जिसने दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से डिले हुआ है। आपको सर पता है कि कतर रेसिप्रोकल विजिट्स हुए थे इरानियन लीडरशिप के, कतर भी गए, यूएई का भी आपने फरमाया। तो आई थिंक कि वो जो मनी मैटर्स थे जो अमेरिका शायद रिलक्टेंट था इनिशियली देने में, स्पेकुलेटिव मैं कर रहा हूँ कि वो कोई 10 बिलियन यहाँ से 12 वहाँ से, तो ये ईरान ने कहा कि हम उस वक्त तक टॉक्स नहीं स्टार्ट करेंगे 60 डे पीरियड की जब तक आप हमारे 24 बिलियन या उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन आप हमें वापस नहीं करेंगे।
اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا نیوکلیئر ایشو اور نیوکلیئر جو مٹیریل ہے اس کی بات اس انیشل ایگریمنٹ کے بعد ہوگی. ابھی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم این پی ٹی کے آنرڈ سگنیٹری ہیں اور ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے. وہ ان کا پرانا سٹانس ہے. تو جو کرٹیکیلٹی ہے اس ایشو کی، وہ جو یورینیم ہے اس نے کہاں جانا ہے، اور اس کے بعد کس قسم کا وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں، 10 سال کا، 15 سال کا، دس دے ہیو ڈیفرڈ آؤٹ. پھر ایک اور کیٹیگوریکل چیز ہے، انہوں نے کہا ہمارا میزائل پروگرام نہ اس انیشل ڈرافٹ میں ڈسکس ہوگا، نہ 60 ڈیز میں ڈسکس ہوگا. سو دے ہیو ایکسکلوڈیڈ دا میزائلس. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. تو یہ اس کے مین نکات ہیں. یہ پھر یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ ہمیں 300 بلین کا 60 ڈیز کے اندر ہمیں کوئی پلان دے کہ ہمارے 300 بلین کیسے پورے کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ نہیں آپ کہہ رہے کہ آپ ہمیں دیں، ریپریشنز کی بات بھی نہیں کر رہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ 300 بلین آپ ہمیں کیسے دیں گے، کوئی پلان بتائیں. تو یہ ہاں جی، پھر کوئی ایڈیشنل ٹروپس 6 پیریڈ میں کبھی ڈپلوائے نہیں ہوں گی. اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا کہ ایونچولی دے وڈ ہیو ٹو کم ان. سو میرا تو خیال ہے کہ یہ اگر یہی جو ایران نے فارن منسٹر نے پبلکلی دیے ہیں پوائنٹس، اگر یہی پوائنٹس ہیں، وہ 14 پوائنٹس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو آئی تھنک ایران کا تو نیشنل انٹرسٹ کافی حد تک اس میں سیف گارڈڈ ہے. ایمبیسیڈر عمران علی، وقت دینے کا شکریہ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ملاقات متوقع ہے. انڈین خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے امریکی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 17 جون کو ہوگی. صدر ٹرمپ سوموار کی صبح G7 اجلاس میں شرکت کے لیے پیرس روانہ ہوں گے. ایک اور انڈین خبر رساں ادارے ANI نے سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے 17 جون کو ملاقات کی تصدیق کی ہے. اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ برس فروری کے مہینے میں واشنگٹن میں ملاقات ہوئی تھی. یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب عمان کے ساحل کے نزدیک ایک بحری جہاز پر امریکی حملے میں 3 انڈین ملاحوں کی ہلاکت پر دونوں ملکوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے. انڈین وزیر خارجہ JS شنکر نے کہا تھا کہ تجارتی بحری جہازوں کے خلاف ایسی مہلک کارروائیاں جائز نہیں ہیں. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی اور ایرانی تیل کی غیر قانونی ٹرانسپورٹ برداشت نہیں کی جائے گی. جے شنکر کے ساتھ گفتگو کے دوران روبیو نے زور دیا کہ تمام تجارتی جہاز فوری طور پر امریکی افواج کی ہدایات پر عمل کریں کیونکہ وہ آبنائے ہرمز میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. روبیو نے واضح کیا کہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی اور ایرانی تیل کی غیر قانونی ٹرانسپورٹ برداشت نہیں کی جائے گی. گزشتہ روز اس رابطے کے بارے میں جے شنکر نے ایکس پر لکھا تھا کہ میں نے آج شام امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی. میں نے خلیج میں امریکی بحریہ کے حملوں پر انڈیا کا شدید احتجاج دہرایا جن میں 3 انڈین ملاح ہلاک ہوئے. تجارتی جہاز رانی کے خلاف ایسے مہلک اقدامات کا کوئی جواز نہیں ہے. خیال رہے کہ انڈیا نے عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر امریکی حملے میں 3 انڈین ملاحوں کی ہلاکت کے معاملے پر سینئر امریکی سفارتکار کو طلب کیا تھا. جمعرات کے روز انڈیا کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام نائب سربراہ جیسن میکس کو طلب کیا تاکہ شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے. دریں اثنا انڈین ملاحوں کی ہلاکت کے بعد مودی حکومت کے رد عمل کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے. شمالی کوریا نے آج ایک بار پھر اپنے سخت موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے یعنی ڈی نیوکلرائزیشن کا امکان اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. بین الاقوامی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA میں جاری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پیونگ یانگ کے خلاف بیانات اور جوہری دباؤ کی کوششیں غیر مؤثر ہیں اور یہ کہ شمالی کوریا ایک جوہری طاقت کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھے گا. بیان میں مزید کہا گیا کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا تصور اب عملی طور پر ختم ہو چکا ہے اور اس پر دوبارہ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی.
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سیول میں ہونے والے نیوکلیئر کنسلٹیٹو گروپ اجلاس میں شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے میزائل اور جوہری پروگرام کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق شمالی کوریا کا یہ تازہ بیان خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا اشارہ دے رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے راولہ کوٹ کے قریب دریک عیدگاہ میں کالعدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے علاقہ خالی کرا لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کے مطابق آپریشن کے دوران ایک شخص شدید زخمی ہوا جبکہ مظاہرین کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، تاہم اہلکاروں نے جوابی فائرنگ سے گریز کیا۔ دوسری جانب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا الزام ہے کہ پولیس اور رینجرز نے پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج، آنسو گیس اور فائرنگ کی، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں چند کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ احتجاج کشمیر اسمبلی میں مہاجرین مقیم پاکستان کے لیے مختص 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبے پر جاری ہے۔ کالعدم قرار دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ کشمیر اسمبلی میں مہاجرین مقیم پاکستان کی ان 12 نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندوں کو متعدد بار کشمیر میں حکومت گرانے اور وزرائے اعظم کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مقامی وسائل کے بے دریغ اضیاء میں مہاجرین کے نام پر پاکستان میں موجود 12 حلقوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ ایکشن کمیٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان حلقوں کو حکومت پاکستان ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے اور ان حلقوں کے ممبران کو عدم استحکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان حلقہ جات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور وہ مہاجرین جو خطے کے اندر رہائش پذیر ہیں انہیں ہی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تو ان سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے، تاہم کشمیر میں موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ سیٹوں کا خاتمہ آئینی ترمیم ہی کے ذریعے ممکن ہے، جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور یہ کہ اب یہ کام آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کشمیر میں اسمبلی الیکشن جولائی 2026 میں ہونے جا رہے ہیں۔ کشمیر کی سپریم کورٹ بھی اس معاملے پر اسی رائے کا اظہار کر چکی ہے۔ حکومت نے اس تنظیم پر بغاوت اور عوام کو گمراہ کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ اس کی قیادت کے خلاف کارروائی اور ECL میں نام شامل کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ادھر راولہ کوٹ، مظفر آباد، حویلی اور دیگر علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اشیاء خوردونوش اور پیٹرول کی قلت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر سیکیورٹی چیک پوسٹیں اور حفاظتی بنکرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق احتجاجی جھڑپوں میں اب تک 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 15 افراد کی جان جا چکی ہے۔ آج کے اس عربین میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا حالیہ مسئلہ طاقت سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ایک آئینی قانونی مسئلے کو جذباتی مسئلہ کیوں بنا دیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں اطلاعات کے مطابق کم سے کم 11 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں اور شہریوں سمیت درجنوں افراد زخمی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں یہ خبریں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ نے اتوار 7 جون کو یہ فیصلہ سنایا کہ کشمیر کی اسمبلی میں پاکستان میں مقیم کشمیری پناہ گزینوں کے لیے مختص 12 سیٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہے اور انہیں ایک آئینی ترمیم کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان 12 ریزرو سیٹس کو ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی ایک تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا تھا، جس پر حکومت نے کالعدم قرار دے کر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس بار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو مظاہرے اور احتجاج ہوئے ہیں ان کی ایک وجہ یہ 12 سیٹس بھی معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے ہر سال پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے مظاہرے، جھڑپیں اور جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ آج پروگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آخر ہو کیا رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد حالات اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں کئی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا ان مظاہروں پر ریاستی رد عمل حالات کو بہتر بنا رہا ہے یا پھر خطے میں ناراضی اور ایلینیشن کو مزید بڑھا رہا ہے۔
آج پروگرام میں ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس بار پیدا ہونے والی صورتحال اور کشیدگی، اس کی وجوہات، محرکات اور اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے کوئکلی یہ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ وہاں حالات کیسے بگڑے اور ایکشن کمیٹی کی ہڑتال پر عوام کا ریاکشن کیسا رہا، اور کیا کشیدگی ختم ہونے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی شہزاد ملک مظفر آباد میں تھے اور انہوں نے ہمیں وہاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کل عدم تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ہڑتال ہو رہی ہے۔ متعدد علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ راولا کوٹ کی مساجد میں اعلانات کروائے گئے کہ شہر میں کرفیو نافذ ہے، لہٰذا نہ تو لوگ گھروں سے نکلیں اور نہ ہی کسی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ہڑتال کی وجہ سے پورے علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ سرکاری دفاتر اگرچہ کھلے ہیں لیکن وہاں پر حاضری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹیں، ریسٹورنٹ اور ہوٹل بھی بند ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سیکیورٹی کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود لوگوں نے اپنے کاروبار شروع نہیں کیے۔ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہیں، جبکہ ایک دھڑے کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسائل کے حل اور مطالبات کو منوانے کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ ہم دہشت گرد ہیں، ہم عام تاجر ہیں، کام کرنے والے، میری دکان ہے، شاپ ہے میری، لوگ سب شامل ہیں اس میں جی، کوئی ایک نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی دکان آپ کو کوئی جگہ کھلی نظر آتی ہے؟ نہیں، ہماری تو ہڑتال 9 جون کی تھی نا، گورنمنٹ نے تو 5 تاریخ سے جو مال تھا ہڑتال تھی ہماری ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے راشن نہیں ہے، ہم لوگ بھوکے ابھی گھر میں بیٹھ کے کیا کھلائیں گے ان کو۔ مثال کے طور پہ تاجروں کا کیا تعلق ہے جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، اگر اس کا کوئی لینا دینا ہے اوپر نیچے ہے تو یہ سیاسی جو ہے جماعتوں کا اور تنظیموں کا کام تھا اور اس کو آئینی طور پہ آپ نے سالو کرنا ہے۔ یہ ایشو بھی ہمارا بن گیا جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی میں مختص کی گئی 12 سیٹس کو ختم کرنے کا مطالبہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا JAAC نے کیا تھا، جس تنظیم کو اب حکومت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو یہ JAAC کیا ہے اور یہ کب وجود میں آئی؟ دیکھیں، موجودہ کشیدگی کی جڑیں مئی 2023 تک جاتی ہیں، جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں نے بجلی کے بڑھتے ہوئے بلز کے خلاف سڑکوں پر نکلنا شروع کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ بجلی کے بل عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران آٹے کی مبینہ سمگلنگ اور سبسڈی والے گندم کے شدید بحران سے متعلق شکایات بھی سامنے آنے لگیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مختلف عوامی مسائل ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کرتے گئے۔ اگست 2023 تک بجلی، آٹے اور مہنگائی سے متعلق شکایات ایک مشترکہ عوامی مطالبے میں ڈھل چکی تھیں۔ اسی پس منظر میں ستمبر 2023 میں سینکڑوں کارکن مظفر آباد میں جمع ہوئے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا۔ اس پلیٹ فارم میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام اضلاع سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو شامل کیا گیا اور یوں مختلف مقامی احتجاجی تحریکیں ایک مشترکہ تنظیمی ڈھانچے کے تحت متحد ہو گئیں۔ اس تحریک کا پہلا بڑا اور فیصلہ کن مرحلہ مئی 2024 میں سامنے آیا، جب مظاہرین نے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جن میں ایک پولیس افسر سمیت کم از کم 5 افراد مارے گئے۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے مظاہرین کے چند اہم مطالبات تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ حکومت نے آٹے کو عام لوگوں کی پہنچ میں رکھنے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی مختص کی، جس کے بعد تحریک نے اپنا احتجاج وقتی طور پر روک دیا۔ 2025 کے احتجاج کے دوران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے پیش کیے گئے چارٹر آف ڈیمانڈز میں مجموعی طور پر 38 نکات شامل تھے۔ ان مطالبات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ایک طرف مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کی بات، تو دوسری طرف بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں کے آغاز اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی کے ڈھانچے میں تبدیلی جیسے سیاسی مطالبات۔ ان مطالبات میں سب سے نمایاں نقطہ ان مراعات کے خاتمے کا تھا جنہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکمران ایلیٹ کی مراد قرار دیتی ہے۔ یہ مطالبہ ماضی میں پیش کیے جانے والے احتجاجی ایجنڈاز کا بھی ایک مرکزی حصہ رہا ہے۔ ساتھ ہی JAAC کے مطالبات میں پہلی مرتبہ قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کے لیے مختص 12 مخصوص نشستوں کے نظام کے خاتمے کی ڈیمانڈ بھی شامل کی گئی۔
تنظیم کا موقف ہے کہ 1947 کی تقسیم کے بعد انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور ان کی آنے والی نسلیں اب ایک با اثر سیاسی قوت بن چکی ہیں اور ترقیاتی وسائل اور فنڈز پر ان کا غیر متناسب اثر و رسوخ قائم ہو گیا ہے۔ JAAC نے 9 جون کو کشمیر میں پہیا جام ہڑتال کی کال دی تھی۔ اس سے پہلے 5 جون کو ہی کشمیر کی حکومت نے JAAC کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا۔ اس وجہ سے اس وقت JAAC سے رابطہ قدر مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھی تابندہ کوکب نے پچھلے کئی برس سے اس سٹوری کو کافی قریب سے کور کیا ہے۔ تابندہ، آپ کی JAAC میں کسی سے بات ہو پائی ہے؟ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان پر دہشت گردی کے الزامات ہیں، تو اس لیے ان کا منظر عام پر رہنا تو ان کے لیے اس وقت محفوظ نہیں تھا، اس لیے سب کے سب جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ جا چکے ہیں۔ لیکن ان کے کچھ پیغامات ہیں جو ریسنٹ پیغامات سامنے آئے ہیں، جو شوکت نواز میر ہیں جو مظفر آباد سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ممبر ہیں، ان کا ایک ریسنٹ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے سپورٹرز کو یہ بات بولی ہے کہ چونکہ ابھی پہلے مرحلے میں فوکس مظفر آباد نہیں ہے، اس لیے وہ باوجود ابھی وہ انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن جیسے ہی مظفر آباد کی طرف قافلے آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور یہ کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگ ان کا پرامن طریقے سے جیسے کہ پلانڈ ہے ویسے ساتھ دیں۔ جو دوسرے اہم ممبر ہیں جو کہ اس لسٹ میں شامل ہیں جس پہ حکومت نے پابندی بھی عائد کی ہے اور وہ وانٹڈ بھی ہیں، وہ ہیں عمر نذیر کشمیری، جن کا تعلق پونچھ ڈویژن سے ہے۔ عمر نذیر نے راولہ کوٹ میں بدھ کی رات کو جلسے کو جوائن کیا جہاں پر بہت بڑی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں اور باقی ڈویژن سے بھی قافلوں نے آ کر راولہ کوٹ جوائن کرنا اور پھر مظفر آباد کو سفر کرنا ہے۔ تو عمر نذیر جو زخمی بھی ہیں انہوں نے قافلے کو جوائن کیا ہے، وہاں آ کر انہوں نے ایک بار پھر اپنے جو حامی ہیں انہیں پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ راولہ کوٹ میں کافی کشیدگی بھی ہوئی ہے، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے حکومت ہے مقامی ریاستی حکومت پاکستان زیر انتظام کشمیر کی، اس کے وزیر اعظم نے جو ابھی مذاکرات کی دوبارہ سے پیشکش کی ہے اس کے جواب میں انہوں نے اپنی 4 مطالبات رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اگر مذاکرات بحال کرنے ہیں تو اس جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے اسے واپس لیا جائے۔ دوسرا، تمام فورسز جو پاکستان سے سیکورٹی فورسز بلوائی گئی ہیں مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں وہاں سے واپس بلایا جائے، کیونکہ یہ عوامی غصے کو ہوا دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ راولہ کوٹ میں جو کشیدگی ہوئی ہے، یہ حالیہ کشیدگی، اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ پروٹیسٹرز بھی مارے گئے ہیں جن کی لاشیں جو ہیں وہ CMH کے اندر ہیں یا سیکورٹی فورسز کے قبضے میں ہیں، انہیں واپس کیا جائے تاکہ ان کے لواحقین تدفین کر سکیں۔ اور چوتھا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ریاست میں انٹرنیٹ کو بحال کیا جا سکے تاکہ معلومات کی آساتانہ ترسیل ہو۔ یہ چاروں مطالبات اگر پورے ہوتے ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ پھر سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بار جو یہ 12 سیٹس کا مسئلہ ہے یہ آخر ہے کیا؟ یہ 12 سیٹس آخر مختص کیوں کی گئی تھیں؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام وادی کشمیر اور جموں سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں آنے والے مہاجرین کشمیر میں آباد کاری کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ ان مہاجرین کشمیر کو اس وقت کے سیاسی نظام میں برابر کی نمائندگی دی گئی۔ 24 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد وہاں ایک عبوری نظام حکومت قائم ہوا جسے بعد میں 1960 میں بیسک ڈیموکریسی ایکٹ کے ذریعے تبدیل کیا گیا۔ اس کے تحت کونسل، تحصیل اور ضلع کی سطح پر نمائندے منتخب کیے جاتے تھے اور اس بیسس پر الیکٹورل کالج تشکیل دیا جاتا تھا۔ پھر اس دور میں ریاست کی حدود کے اندر موجود ووٹرز اور مہاجرین، جنہیں مہاجرین مقیم پاکستان کہا جاتا ہے، دونوں کے لیے 1200 نمائندے منتخب کیے جاتے، جس کے بعد یہ کونسل اپنا چیئرمین منتخب کرتی تھی جو خطے کا صدر بنتا تھا۔ مہاجرین کے لیے مختص 1200 نمائندوں میں سے 600 وادی کشمیر اور 600 جموں کے نمائندے ہوتے تھے۔ 1964 میں ایک نیا نظام آیا، اس میں بھی مہاجرین کی نمائندگی جاری رہی اور اسٹیٹ کونسل بنی تو اس میں بھی مہاجرین شامل تھے۔ پھر 1970 کا صدارتی نظام آیا تو اس وقت اسٹیٹ کونسل کو ہی اسمبلی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہر حکومت میں مہاجرین کے منتخب نمائندے اسمبلی میں بھی رہے اور یہ نمائندے وزیر اور مشیر بھی رہے۔ 2018 میں ہونے والی 13ویں آئینی ترمیم میں کشمیر اسمبلی کی 53 نشستوں کا تعین کیا گیا۔ ان میں 33 براہ راست ریاست سے منتخب کردہ، 12 مہاجرین مقیم پاکستان، 5 خواتین، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 علماء مشائخ اور 1 اوورسیز کشمیریوں کے لیے مختص کی گئی۔
یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں موجود ان 12 مختص نشستوں کے ووٹرز مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ایک نشست کے کچھ ووٹرز کراچی میں ہیں تو اور کچھ بلوچستان میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ووٹرز پشاور، راولپنڈی، نارووال، گجرات، ملتان، اٹک، لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، سوات، دیر، مانسہرہ وغیرہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ ان نشستوں کو برسوں پہلے ایک مخصوص سوچ کے تحت کشمیر اسمبلی کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ ان 12 نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندوں کو متعدد بار کشمیر میں حکومت گرانے اور وزرائے اعظم کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے، مگر وزیر اعظم فیصل راٹھوڑ کے مطابق وہ اب بھی اس گروپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ تابندہ، آپ نے ابھی چند روز پہلے ہی کشمیر کے وزیر اعظم سے انٹرویو کیا تھا، وہ ایکشن کمیٹی کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف ان سے مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو انہیں ایک گلہ تھا کہ وہ شروع سے ہی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ رہے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور وہ پورے اس پروسیس میں حکومت کے ساتھ بھی ان ٹچ رہے اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ یہ کہ ابھی حالیہ عرصے میں جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان پچھلے 6 ماہ میں ایکشن کمیٹی نے بھی انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور حکومت نے بھی۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حکومت انہی نمائندوں اور اسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 سال سے مذاکرات کر رہی تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں کالعدم قرار دے دیا؟ جب دوبارہ ان کے ساتھ ہم نے اے پی سی بلائی تو اس دن بھی میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور ان کے گھر تک گیا اور انہیں گھر جا کر یہ بات کی کہ آپ اس دروازے کو کھلا رکھیے، یہاں تک کہ آپ کا جو سیٹس کا ایشو ہے اس میں آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اسے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ ڈیمانڈ راستہ بند ہو گیا تو ڈیمانڈ تو شاید پوری ہو یا نہ ہو، یہ راستہ خطرناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی، چونکہ جو اشارے ہمیں ملے تھے، جس طرح کی صورتحال تھی، اور پھر ان کی طرف سے ایک واضح موقف آ چکا تھا کہ اب اگر سیٹیں ختم بھی کر دی جائیں، اب اگر باقی معاملات بھی حل کر دیے جائیں تو ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو لگائی جا رہی تھی جس میں اسمبلی کا گھراؤ کر کے ممبران کو مارا جا رہا تھا، مطلب جو چیزیں جا رہی تھیں اس سے یہ واضح آثار تھے کہ یہ کچھ ہونا ہے اگر کہیں سے اس کو روکا نہ گیا۔ اور میں نے ایز اے وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے آپ کو سب سے ذمہ دار رول میں سمجھتے ہوئے 12 یہ بات کی کہ میرے اس رول کو قائم رہنے دیں، لیکن ایکشن کمیٹی کے سینئر کور ممبران نے کہا کہ آپ اپنے رول کو بیچ میں سے نکالیں، ہم اس خود ڈیل کریں گے۔ تو یہ جو کالعدم قرار دیا ہے، ان کو ظاہری بات ہے آپ نے وہ سارے الزامات بھی دیکھے جن الزامات کے تحت ان کو کالعدم، ان کے کچھ شواہد ہیں جو شیئر کیے جا سکے؟ ایسے کون سے شواہد تو میڈیا میں تو نہیں شیئر کیے جا سکتے، لیکن لازمی بات ہے جن کے پاس شواہد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا تابندہ، ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اور زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق بھی ہو گیا تھا تو نوبت اتنی تشدد تک کیسے پہنچی کہ درجن بھر افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی؟ مذاکرات ناکام ہوئے کیوں؟ عالیہ، اس میں ایکچولی شروع سے یہ ہوا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے وہ پہلے عوامی نوعیت کے تھے اور تھوڑے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جب بھی حکومت ان سے مذاکرات کرتی تھی تو عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ شکایت تھی کہ معاہدوں میں تو وہ بات مان جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جب ان کی دیے ہوئی مہلت پوری ہو جاتی تھی اور عمل درآمد نہیں ہوا ہوتا تھا تو یہ مطالبات میں اضافہ کر دیتے تھے۔ انیشلی اگر بات کریں تو پہلے یہ پانی کے مسائل سے، دریا بچاؤ مہم سے بات شروع ہوئی، پھر بجلی اور آٹے کی بات آ گئی، پھر جب اس سے بڑے تو 10 مطالبات ہو گئے، پھر جب وہ 10 مطالبات پوری طرح مکمل نہیں ہوئے تو 38 مطالبات آ گئے، جن میں سب سے زیادہ جو تنازع کا باعث بننے والا مطالبہ یہ 12 نشستوں والا مطالبہ تھا۔ اور اسی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رکن ہیں شوکت نواز میر، ان سے میری بات ہوئی تھی پابندی لگنے سے 2 دن قبل، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ایک مسٹرسٹ ہے یہ حکومت کی طرف سے بلڈ اپ کیا گیا ہے۔ حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے ایک اہم رکن ہے طارق فضل چودھری، وہ بھی اس مذاکراتی ٹیم کا شروع سے حصہ رہے ہیں۔ ان سے میں نے بھی یہی سوال کیا کہ جب مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے اور چیزیں ہو رہی تھیں تو پھر تشدد کی نوبت کیوں آئی؟ جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں، جن کی تعداد تقریباً 20 سے 25 لاکھ ہے، ان کی جو ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کا سٹیٹس ہے اور بینگ کشمیری، کل جب مسئلہ کشمیر نے استصواب رائے کی طرف جانا ہے، پلیبیسائٹ کی طرف جانا ہے، تو یہ 20-25 لاکھ لوگ اس میں ووٹ ڈالیں گے، تو کیا ان کا یہ جو ہم حق رائے دہی ان کی ختم کر رہے ہیں اس الیکشن میں، کیا اثر اس کا اثر اس پہ تو نہیں پڑے گا؟
اور اب جب ہم نے تمام یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور وچ از ویری obvious ایز ویل، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اگر ان کے اسٹیٹس کو ڈسٹرب کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کاز کے حوالے سے جو جڑی ہوئی ان کی ایک پوزیشن ہے جو کہ UN میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. انڈیا اس مسئلے کو بالکل ایک نئے سرے سے پروجیکٹ کر سکتا ہے اگر ہم ان کے اسٹیٹس کو یہاں پہ ختم کریں. وزیر اعظم کشمیر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم کریں گے کیونکہ لوگ تو طالبان سے بھی بات کرتے ہیں، تو ان سے کیوں نہ کیا جائے. تو یہ تو کانفلکٹ کی سچویشن ہے، بات ہوگی نہیں ہوگی، فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیے، ہماری جو مشاورت ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبران ہیں جن سے پہلے مذاکرات ہوتے رہے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اگر فیصل راٹھور صاحب کوئی انڈائریکٹ میسیجنگ کے ذریعے انہیں یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے جس میں معصوم بچوں کی اور نوجوانوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کا 3 مارچ ہے اور 3 مارچ میں جو ہے ڈیڈ باڈیز، یہ کون سا احتجاج ہے؟ ابھی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی میجورٹی ہے، بہت بڑی تعداد عوام کی اس وقت راولہ کوٹ میں موجود ہے، دوسرے ریجن سے بھی لوگ نکل رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں یہ آئیں گے، پھر سے کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہوگی. حل کیسے کریں گے اس مسئلے کو؟ دیکھیے، انہیں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آخری حد تک جا کے، جیسے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ نہ ماننے والے مطالبات بھی ہم نے مانے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پچھلے 2-3 برسوں کے دوران JAAC تاجروں، وکلاء، ٹرانسپورٹرز، طلباء اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کے ایک نسبتاً کچے پکے اتحاد سے بدل کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی شاید سب سے مؤثر عوامی سیاسی قوت بن کر ابھری ہے. انفیکٹ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کی مقبولیت دراصل روایتی سیاسی انسٹیٹیوشنز اور روایتی سیاست پر کشمیری عوام کے کم ہوتے ہوئے اعتماد کی علامت ہے. ایسے میں اسے بین کرنے سے کشمیر کی حکومت کو کیا حاصل ہوگا؟ میں نے یہی سوال صحافی اور تجزیہ کار احمد اعجاز سے پوچھا. حکومت کا چونکہ یہ خیال تھا کہ یا چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک معاشی طور پر لوگوں کے ایشوز ہیں، وہ ان سوالوں کو لے کر چل رہے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پہ وہی ہیں جو سماجی نوعیت کے ہیں یا معاشی نوعیت کے ہیں. یہ جو احتجاج ہے، یہ اس کی روٹس جو ہیں وہ صرف معاشی نہیں ہیں یا گورننس کے حوالے سے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اس جب تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو حکومت جو کشمیر کی حکومت ہے اس کو سوائے مزید دباؤ کے اور مزید پریشانی کے ان کے لیے اس میں اور کچھ بھی نہیں. اچھا، اب اگر ہم مجموعی طور پر پاکستان پر ایک نظر ڈالیں تو KP میں مسئلے چل رہے ہیں، بلوچستان میں حالات خراب ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام ہیں وہ بھی ریاست پاکستان سے ذرا ناراض نظر آتے ہیں اور غصے میں نظر آتے ہیں. آف کورس ان تمام علاقوں کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں، لیکن ایک چیز جو مشترکہ نظر آتی ہے وہ ریاست کی طرف سے جو رسپانس ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کی جانب سے طاقت کا جو یہ استعمال ہے الگ الگ نوعیت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے، کیا یہ درست حکمت عملی ہے؟ نہیں، اگر ہم اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں کہ جہاں جہاں پر طاقت کا استعمال کیا گیا ہے کہ کیا وہ درست نکلا ہے، تو صاف ذریعے اس کا جواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. مسائل زیادہ پیچیدہ ہو گئے. اگر پھر ہم وہی طریقہ کار کشمیر کے عوام کے ساتھ روا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی صاف ذریعے منطقی نتیجہ وہی نکلے گا جو کہ ہم ماضی میں ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھ چکے ہیں. اگرچہ وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا حتیٰ کہ پنجاب میں بھی کسی سطح پر اس کو ہم نے دیکھا. دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کے مختلف مسائل ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ JAAC کے وجود میں آنے کی اس کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ سیاسی ادارے عوامی شکایات اور مطالبات کو مؤثر انداز میں حل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس موومنٹ نے طرز حکمرانی، سیاسی نمائندگی یا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پائے جانے والے تحفظات کو جنم نہیں دیا، بلکہ اس نے ان احساسات اور خدشات کو آواز دی جو پہلے ہی معاشرے میں وسیع پیمانے پر موجود تھے. اب ایک ایسے ماحول میں جہاں روایتی سیاست اور سیاسی اداروں پر اعتماد پہلے ہی کم ہے، وہاں طاقت کے زور پر اپنی بات منوانا یا انفورس کرنا، اس سے ریاست پر اعتماد مزید کم ہوگا، ناراضی اور ایلینیشن مزید بڑھے گی. یہ بات سمجھنا مشکل نہیں. دوسری طرف شاید JAAC کو بھی صرف احتجاجی سیاست کی جگہ کشمیر اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان جب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے تو خود ارادیت، سیاسی اور انسانی حقوق کے زاویے سے بات کرتا ہے. شاید پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھی
उसी जाविये से देखने की जरूरत है। सामीन 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया जब इंसान ने चांद पर अपना आखिरी कदम रखा और फिर जमीन तक महदूद होकर रह गया, लेकिन अब चांद एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमेरिका और चीन के दरमियान नई खलाई दौड़ शुरू हो चुकी है। दोनों मुमालिक न सिर्फ दोबारा इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वहां मुस्तकिल अड्डे कायम करने के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि इस बार सिर्फ अमेरिका और चीन यानी दो मुमालिक नहीं, बल्कि दुनिया के 70 से ज्यादा मुमालिक इस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। आखिर चांद में ऐसी क्या कशिश है? वहां कौन से वसाइल मौजूद हैं? मुस्तकबिल की मईशत, साइंस और ताकत के तवाज़ुन में चांद का क्या किरदार हो सकता है? और क्या इंसान की अगली मंजिल मरीख तक पहुंचने का रास्ता भी चांद से होकर गुजरता है? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। चांद की इस सैटेलाइट तस्वीर को गौर से देखिए। आखिरी बार जब इंसान वहां गए थे उसके बाद अब भी गर्द में बने ट्रैक्स और कैप्सूल के एक हिस्से को आप देख सकते हैं। ये 50 साल से भी ज्यादा पहले अपोलो 17 था, खलाई दौर का आखिरी मिशन जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया। लेकिन अब चांद पर दोबारा पहुंचने की एक नई रेस शुरू हो गई है। लेकिन अब क्यों? और इसमें इतना वक्त क्यों लगा? इस नई खलाई दौर को समझने के लिए हमें पहली खलाई दौर को समझना होगा। 1960 की पहली खलाई दौड़ का ताल्लुक अमेरिका और सोवियत यूनियन से था, जो एक वसी तर जुग्राफियाई व सियासी मुकाबले के हिस्से के तौर पर अपनी तकनीकी बर्तरी साबित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि खुद को दुनिया की सुपर पावर साबित कर सकें। रूस वो पहला मुल्क था जिसने एक ऑब्जेक्ट, एक जानवर और एक इंसान को ऑर्बिट में भेजा। लेकिन 1969 में अमेरिका ने इंसान को चांद पर उतारने की दौड़ जीत ली। 1972 तक अमेरिका के 12 खलाबाज चांद पर जा चुके थे। 3, 2, 1. लेकिन फिर ये मिशंस रुक गए। 1972 के बाद अमेरिका ने ये सिलसिला इसलिए जारी नहीं रखा क्योंकि चांद की तहकीक का प्रोग्राम बहुत महंगा था। इस पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे और उस वक्त सदर निक्सन ने कहा कि हम वहाँ जा तो चुके हैं और ज्यादा अहम बात यह है कि हमने इस दौड़ में सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी है। लेकिन अमेरिका चांद पर वापस जाने की बात फिर भी करता रहा। Back to the moon, back to the future. Returning to the moon is an important step for our space program. लेकिन तवज्जो दीगर तरजीहात जैसे सैटेलाइट्स और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन की तरफ मुंतकिल हो गई। इसी दौरान चीन अपना मून प्रोग्राम बना रहा था। 2006 में उसके चीफ साइंसदान ने कहा कि चांद की तहकीक किसी मुल्क की ताकत की अक्कासी है। और 2013 में चीन ने चांद पर एक बगैर पायलट खलाई जहाज उतारा, जो 1970 की दहाई के बाद किसी ने नहीं किया था। जल्द ही अमेरिका ने इस पर तवज्जो देना शुरू कर दी। The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो 60 की दहाई में अमेरिका की कामयाबी को दोहराना चाहता है और इंसानों को चांद पर उतारना चाहता है। अमेरिका ये नहीं देखना चाहता कि चीन ये काम अकेला करेगा, इसलिए दोनों मुकाबले में हैं और दोनों कह चुके हैं कि वो आने वाले बरसों में इंसानों को चांद पर वापस भेजना चाहते हैं। अमेरिका के पास इसके लिए एक कई मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा है जिसे आर्टेमिस कहा जाता है। पहला मरहला 2022 में चांद के गिर्द एक बगैर पायलट परवाज थी। दूसरे मरहले में खलाबाजों ने 50 साल से ज्यादा अरसे में पहली बार चांद के गिर्द चक्कर लगाया। लेकिन तीसरे मरहले तक यानी 2027 से पहले किसी इंसान को चांद की सतह पर उतारने का मंसूबा नहीं है। अब पेशरफ्त पहली खलाई दौड़ के मुकाबले में सुस्त है। इसकी एक वजह हिफाजत से मुताल्लिक खदशात हैं। उस वक्त खतरा मोल लेने की ख्वाहिश आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। कई लिहाज से अपोलो के खलाबाज बहुत खुशकिस्मत थे। खिला एक खतरनाक मैदान है। रॉकेट सैकड़ों टन धमाका खेज ईंधन पर मुश्तमिल होता है। नासा ने अपने खलाबाजों को चांद तक ले जाने के लिए एक नया रॉकेट बनाया है जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है, और स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां चांद पर उतरने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी तैयार कर रही हैं। उनका मकसद अखराजात को कम रखना है।
لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آرٹیمس پروگرام میں تاخیر کی ایک وجہ یہی ہے۔ Look at the architecture that we have developed to land American astronauts on the moon. Fire. It is extraordinarily complex. It is highly unlikely that we will land on the moon before China. چین کا ہدف 2030 تک انسانوں کو چاند پر بھیجنا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔中国无意和任何国家搞太空竞赛，我们也不谋求所谓的太空优势。لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کہتے ہیں کہ ان کے ملک کی خواہش ایک خلائی طاقت بننا ہے۔ امریکی حکام اس بارے میں اپنے موقف میں واضح ہیں۔ We cannot lose the moon and lose the race to the moon to China. If we fall behind, if we make a mistake, we may never catch up, and the consequences could shift the balance of power here on Earth. جیسے جیسے امریکہ اور چین کے پروگرام آگے بڑھے ہیں، چاند کے لیے منصوبوں کے دو الگ الگ مجموعے بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کی قیادت میں ہونے والے آرٹیمس معاہدے ہیں جن پر تقریباً 60 ممالک نے دستخط کیے ہیں، جن میں انڈیا بھی شامل ہے جو ایک بڑی خلائی طاقت ہے۔ دوسری طرف چین ہے جو انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن کی قیادت کر رہا ہے۔ روس اس کا اہم شراکت دار ہے اور تقریباً 10 ممالک اس طرف شامل ہو چکے ہیں۔ امریکی اور چینی دونوں پروگراموں کا مقصد چاند پر مستقل اڈے قائم کرنا ہے، اور وہاں پہلے پہنچنا شاید کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ چاند افریقہ کے حجم کے برابر ہے اور چاند پر صرف کچھ ہی علاقے ایسے ہیں جہاں وسائل موجود ہیں۔ وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے پاس مستقل بنیادی ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، تو اگر کوئی دوسرا ملک وہاں اترنا چاہے اسے آپ کی اجازت لینا ہوگی۔ توجہ چاند کے ساؤتھ پول پر مرکوز ہے کیونکہ اس کے گہرے گڑھوں میں پانی برف کی صورت میں موجود ہے۔ یہ چاند پر انسانی زندگی کو سہارا دینے کے لیے نہایت ضروری ہے، نہ صرف خلابازوں کے پینے کے لیے بلکہ اس لیے بھی کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتا ہے، اور اس آکسیجن کو الگ کر کے انہیں سانس لینے کے لیے ہوا فراہم کی جا سکتی ہے، اور اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کیا جائے تو یہ راکٹ ایندھن بن سکتا ہے۔ This time we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. ان کا موقف ہے کہ چاند وہ بنیادی ڈھانچہ اور انسانی ذہانت کا مرکز بنے گا جہاں آپ واقعی چاند کے وسائل کو استعمال کر کے اپنی صلاحیت بڑھائیں گے۔ ان وسائل میں سے کچھ چاند کی گرد میں چھپے ہوئے ہیں، ان میں ہیلیم 3 بھی شامل ہے جو ایک دن نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر کو توانائی فراہم کر سکتا ہے، اور زمین پر بہت نایاب اور مہنگا ہے، لیکن اسے چاند سے نکالنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ آپ کو تمام ساز و سامان چاند پر بھیجنا ہوگا، پھر آپ کو وہاں یہ ساری پروسیسنگ کرنی ہوگی، اپنے ہیلیم 3 کو محفوظ کرنا ہوگا، اسے باحفاظت زمین پر واپس لانا ہوگا اور پھر سے استعمال کرنا ہوگا، اور اس کی لاگت بہت زیادہ ہوگی۔ کیا اس کا فائدہ اس لاگت کے برابر ہوگا؟ یہ چاند کی ایک نئی دور کے بہت سے نامعلوم پہلوؤں میں سے ایک ہے، لیکن عزائم واضح ہیں۔ پہلی خلائی دوڑ کا تعلق زیادہ تر مشن سے تھا۔ آج جو خلائی دوڑ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سرگرمیوں کے بارے میں ہے۔ یہ صرف ایک مشن نہیں ہے، وہ سرگرمیوں کا ایک سلسلہ ہے جو خلا کو زیادہ پائیدار اور طویل مدتی بنیادوں پر استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ سامعین، کیا آپ کو بھی رات کے دوران اچانک 2 یا 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ماہرین کے مطابق یہ مسئلہ صرف تناؤ یا بیماری کی علامت نہیں، بلکہ اس کی کئی جسمانی، ہارمونی اور طرز زندگی سے جڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی نیند مختلف مراحل پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں ہلکی نیند، گہری نیند اور خوابوں والی نیند شامل ہے۔ یہ چکر تقریباً ہر 90 منٹ بعد دہرایا جاتا ہے۔ رات کے پہلے حصے میں گہری نیند زیادہ ہوتی ہے، جبکہ رات کے دوسرے حصے میں نیند نسبتاً ہلکی ہو جاتی ہے، جس دوران معمولی آواز یا جسمانی تبدیلی بھی بیداری کا سبب بن سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق کورٹیسول اور میلاٹونین جیسے ہارمونز نیند کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں کورٹیسول کی سطح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو جسم کو بیداری کے لیے تیار کرتا ہے، جبکہ میلاٹونین کی کمی بھی نیند کو متاثر کرتی ہے۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ تناؤ، اضطراب، غیر متوازن غذا، کیفین، اسکرین کا زیادہ استعمال اور غیر مناسب سونے کے اوقات بھی نیند میں خلل کا سبب بن سکتے ہیں۔ بعض افراد میں یہ مسئلہ بے خوابی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔
नींद के मयार को बेहतर बनाने के लिए माहिरीन सोने से कबल स्क्रीन के इस्तेमाल से गुरेज, हल्की ग़िज़ा, पुरसुकून माहौल और रात में जागने की सूरत में ज़हनी दबाव से बचने की तजवीज़ देते हैं। अगर आप रात 2 या 3 बजे जागते हैं तो 20 मिनट के उसूलों पर अमल करें। अगर आप रात को जागते हैं तो फौरन अपना फ़ोन या घड़ी ना देखें और वक्त जानने की कोशिश ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आप जानते हैं कि वक्त 3:12 या सुबह है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप कितने घंटे मजीद सो सकते हैं। ये अक्सर दबाव को बढ़ाता है और दोबारा सोना मुश्किल बना देता है। अगर आप तकरीबन 20 मिनट जागने के बाद सो नहीं पा रहे तो आपको बिस्तर से निकलकर कुछ देर कहीं और बैठना चाहिए। जागने और बिस्तर से उठने के बाद आप दूसरे कमरे में जा सकते हैं या मध्यम रोशनी में आराम से कुर्सी पर बैठ सकते हैं। सादा और जहन को पुरसुकून करने वाली सरगर्मियां करें, जैसे जर्नल पढ़ना, किताब के चंद सफ़ात पढ़ना या हल्की सांस लेने की मशक़ें करना। जब तक नींद ना आए और आपकी आंखें भारी ना हो बिस्तर पर वापस ना जाएं। यह दिमाग को सिखाता है कि बिस्तर फिक्र करने, सोचने या जागने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सोने और आराम करने के लिए होता है। माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप तर्ज ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां करने, खुराक बदलने, दवा लेने या नई वर्जिश शुरू करने का इरादा रखते हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और अगर ज़रूरत हो तो किसी माहिर फिटनेस प्रोफेशनल से भी मशवरा करें। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। इसराइल ने ऐलान किया कि उसने लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके ज़ाया में एक अहम अहदाफ़ को निशाना बनाया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की जानिब से आज किए गए हमलों के जवाब में की गई है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए, जो जंग बंदी मुआहदे की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। ताहाल हिज़्बुल्लाह ने इसराइली बयान पर बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ताहम तंजीम का कहना है कि उसने इसराइली अफ़वाज पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले किए हैं। दूसरी जानब ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि लेबनान में जंग का खात्मा अमेरिका के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए एक बुनियादी शर्त है। बरतानिया की रॉयल मेरीन कमांडोज ने इतवार की आला सुबह इंग्लिश चैनल यानी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान वाक़े तंग समुद्री रास्ते में रूसी शैडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऑयल टैंकर पर कार्रवाई करते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बरतानिया की वजारत दिफा के मुताबिक इस 6 घंटे तवील ऑपरेशन में रॉयल मेरीन्स के साथ साथ नेशनल क्राइम एजेंसी के अफसरान ने भी हिस्सा लिया, जबकि बरतानिया की फ़ज़ाइया ने भी मामलत फराहम की है। बरतानिया की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से अपनी नौयत की यह पहली कार्रवाई करार दी जा रही है। हमारे मुल्क की आबादी कितनी होगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब स्विट्ज़रलैंड में एक रेफरेंडम में दिया जाएगा। रेफरेंडम में फैसला किया जाएगा कि क्या आबादी की हद 1 करोड़ तक महदूद की जा सकती है। दाएं बाजू की जमात स्विस पीपल्स पार्टी इस इक़दाम की हिमायत कर रही है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से रिहाइश, अवामी खिदमात और माहौल पर दबाव कम होगा। ताहम कुछ वोटर इसे पार्टी की इमिग्रेशन मुखालिफ कोशिश का हिस्सा ख्याल करते हैं। सन 2002 में स्विट्ज़रलैंड की आबादी 73 लाख थी। इसके बाद इसमें इजाफा हुआ और अब ये 91 लाख है। इनमें से 27% ऐसे रिहायशी हैं जो बैरून मुल्क पैदा हुए हैं।